بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ سجدہ پر ہوا تھا اور آج الحمدللہ انشاءاللہ ہماری شروعات ہو رہی ہے سورۃ الاحزاب سے۔ یہ الاحزاب اس کا نام کیونکہ جو غزوہ ہوا تھا، جو نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر رہے تھے اور جو کفار ایک بہت بڑی تعداد میں آگے تھے چڑھائی کر کے اس شہر مدینہ کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ حضرت سلیمان فارسی کے کہنے پر وہ اس شہر کے ارد گرد انہوں نے وہ کھدائی کی اور ایک گڑھا بنایا تاکہ وہ اس طرف نہ آ سکے، بڑا گڑھا۔ تو یہ وہ اس غزوات کا یہاں ذکر ہے۔ تو خیر، اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی، پرہیزگاری کرو اللہ کی، پہلی بات، اور نہ آپ پیچھے چلیں، اطاعت نہ کریں انکاریوں کی اور منافقوں کی، یعنی کہ جو انکاری ہیں، کافر ہیں جو، اور جو منافق ہیں، ان کی آپ اطاعت نہ کریں۔ بے شک اللہ پاک ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت، کمال حکمت والا۔ اور ساتھ ہی یہاں تو فرما دیا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ غزوات میں اللہ پاک نے، ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں، غزوات کے اندر اللہ پاک نے جب حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر تیار فرمایا، یعنی کہ ان کو حکم دیا کہ آپ جب نکلو اللہ کے راستے میں، تو راستے میں انہوں نے ایک نہر سے ان کی آزمائش کی، تو فرمایا جو بھی پانی پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ انہوں نے اسی طرح کہا، انہوں نے کہا جو پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، اور جو نہیں پیے گا یعنی کہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ اس سے مقصد کیا تھا کہ تاکہ اگر کوئی منافق جائے گا تو وہ اس کا تو دل سے ایمان ہی نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے راستے میں کس طرح لڑے گا، اور جب لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا، وہاں جا کر لازم کا بات ہے اپنی جان کی لالے اسے پڑیں گے، وہاں سے بھاگے گا، اور جب بھاگے گا تو دوسرے مسلمان جو پکے دل والے ہیں ان کو بھی وہ اس کے لیے خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے شروع سے ہی ان کو جانے سے منع، یہاں بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ آپ ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور ساتھ ہی فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ لہذا آپ پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف۔ یہاں ایک بات واضح رہے، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو پیروی کا حکم دیا، کس کا؟ قرآن کا۔ یہ دیکھ لیں یہاں جو آیت آ گئی، تو ہم کو حکم دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے پیروی کی کس کی؟ قرآن کی۔ تو ہم اگر یعنی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی کہ قرآن کی پیروی کریں گے جس کی انہوں نے کی، تو ہم اس کے اوپر پورے آئیں گے، ان کی اطاعت کے اوپر۔ تو یہاں ان کو یہ حکم دیا گیا اور فرمایا یعنی کہ اس کی پیروی کریے جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے، بے شک اللہ پاک ہے جو بھی تم عمل کرتے اس کی خبر رکھنے والا۔ اللہ پاک کو ہر خبر ہے جو آپ عمل کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو بھروسہ رکھیے پورا اللہ پر، بھروسہ رکھیے کس پر؟ اللہ پر، اور کافی ہے اللہ ساتھ کارساز، یعنی کہ اللہ کافی ہے کارسازی کے، اللہ پاک کافی ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وہوا یہدی السبیل۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے نہیں رکھے کسی شخص کے دل کے دو دل اس کے سینے میں، یعنی کہ کسی کے اندر دو دل اللہ پاک نے نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو جن سے مائیں تمہاری، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے تمہارے۔ یہ بات ہے تمہاری یہ بات ہے تمہارے منہوں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ، اور وہ دکھاتا ہے سیدھا رستہ۔ تو یہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ تمہارے دلوں میں دو دل نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ تم اپنی یعنی کہ جن کو مائیں منہ سے کہہ دیتے ہو وہ تمہاری مائیں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ مائیں نہیں ہوتی تمہاری۔ ایک عمل برا ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ کسی کو اپنی ماں، اپنی بیوی کو اپنا ماں کہہ دینا، یہ بہت برا عمل ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر قرآن میں آگے آئے گا 2 مہینے کے روزے متواتر رکھے ہیں واپس اس کی رجوع کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے، یعنی کہ جس کو تم منہ سے کہہ دیتے ہو بیٹا میرا بیٹا، تو وہ بیٹا تمہارا ہو جاتا ہے، یعنی کہ منہ سے کہنے والا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہے جو حقیقی بیٹا ہے۔ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے تم کو دکھا دیا سیدھا رستہ۔ اصل رستہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا وہی جو حقیقی بیٹے۔ اسی طرح ماں وہی جو حقیقی ماں، کسی کو ماں کہنے سے وہ تمہاری ماں یا بہن نہیں بن جاتی۔ تو یہ خالی منہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ واقعہ یہاں سے اس لیے یہاں سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو تھے حضرت زید۔ قرآن میں صرف ایک وہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آتا ہے، باقی کسی اصحاب کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں صرف ایک صحابہ کا نام ہے، وہ ہیں حضرت زید۔ اور ان کی وجہ وہ کیا تھے؟ نبی علیہ السلام نے ان کو چونکہ منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آگے چل کے بات ہوگی۔ یہاں سے ابھی اللہ پاک نے بتا دیا، یعنی کہ وہ بیٹے نہیں ہوتے آپ کے منہ سے جو جن کو آپ بیٹا کہہ دو۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، یعنی کہ جو بیٹے ہیں جن کو آپ بیٹے بول رہے ہو یا جنہوں نے بیٹے ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، فلاں بن فلاں۔ ہوا اقسط عند اللہ، یعنی کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، یہی ہے انصاف اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر یعنی کہ تم کو ان کے باپوں کے نام نہیں پتا تو وہ ہو جائیں گے تمہارے دینی بھائی، تمہارے دینی بھائی، یعنی کہ تمہارے اس فیصلے میں بھائی ہیں، اللہ کے قانون میں فیصلے تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ، اگر مومن ہے تو دوست بھی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم غلطی کر دو، یعنی کہ اگر بھول چوک سے ایسا عمل کر دو تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ تو ساتھ ہی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام میں بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا اولئکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مسطورا۔ تو اللہ پاک نے یہاں ایک وہ تعلیم دی ہم کو جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے ازواج کے بارے میں اللہ پاک نے ہم سب جتنے مومنین ہیں ان کو اللہ پاک نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیہ السلام زیادہ حق رکھتے ہیں تمہارے مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی جان، اگر آپ مومن ہیں اللہ کے بات ماننے والے ہیں تو آپ کی ذات نبی علیہ السلام کے بعد ہے، آپ نے نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنے آگے رکھنا ہے۔ یہ ہے
ایک یہ ہے ایمان کا تقاضا، جس طرح دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو وہ اطاعت وہ کیا ہو جائے گا، جس طرح وہاں اس آیت میں آیا، یعنی کہ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے آگے رکھنا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی پیروی وہ کیا ہے، جو جیسا کہ ہم نے ان کو کیا کس کی پیروی کا حکم تھا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں قرآن کی پیروی، مطلب کیا ہے کہ قرآن کی کو اپنی زندگی میں لانا، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ بھی اسی میں پورا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ منہ سے آپ بول رہے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، نعتیں گا رہے ہیں، تو بڑی بڑے مطلب یہ کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے جو مین مطلب انہوں نے اللہ کے اس کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے میدان جنگوں میں آگے، تو آپ اپنی جانوں کو پیچھے کر رکھیں۔ اسی طرح اس دور میں بھی جو لوگ ایسے تھے تو ان کے لیے بھی اللہ پاک سخت ناراض ہوا، جیسا کہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جب ان کو حکم ہوا کہ جاؤ، تب مطلب تبوک کے اوپر جب جانے کا حکم ہوا تو اس میں جو مومن جو مسلمان خود کو بولتے تھے لیکن اس جنگ میں نہیں گئے، تو نبی علیہ السلام کی جان سے زیادہ عزیز رکھا اپنی جانوں کو، تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ سزا رکھی کہ جب یہ آئیں تو ان کے لیے اگر مر جائیں تو ان کے لیے آپ نے ان کے لیے وہ کوئی مطلب داخل بھی نہیں ہونا وہاں، اور نہ ہی ان کے لیے ان کی قبر پہ جا کر کھڑے ہونا، تو اتنی بڑی سخت اللہ پاک نے سزا رکھی۔ تو لہذا یہاں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ وہ تم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ، مومنین جو ہیں ان کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ آگے ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ دیکھو، ہم مسلمان بھائی ہیں، اس کا انٹروڈکشن ہمارے اللہ نے کروایا، جو ایک ماں اور بیٹے سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھائی ہیں، اس کا انٹروڈکشن ماں اور باپ دنیا کو کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ بھائی ہیں آپس میں۔ تو ماں اور باپ تو ایک مطلب انسان ہے نا، وہ تو اتنی بڑی چیز نہیں، اللہ جو سب سے بڑا ہے اس نے فرمایا جو مسلمان ہیں وہ بھائی ہیں، تو مسلمان نارمل بھائی سے زیادہ سکے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا یہ بھائی۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ وہ ان کی جو بیوی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، تو جو مائیں ہیں تو وہ لازمی کہا ہماری سکی ماؤں سے بھی آگے ہیں، تو ان سے پھر کوئی لڑ سکتا ہے، ان سے مطلب کوئی برا کر سکتا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اس آیت کے ہونے کے باوجود بھی ہماری ام المومنین ام عائشہ سے جنگ ہوئی، ان سے لڑائی ہوئی، تو یہ مطلب ایک شرمناک واقعہ ہے۔ خیر، یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رشتہ دار جو ارحام والے ہیں، جو رحم والے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ حق رکھتے ہیں بعض سے، یہ بھی اللہ پاک نے جس طرح اپنے رشتے ہیں ہمارے، یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا بعض ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بعض سے مطلب قریبی ہوتے ہیں، لیکن سب سے قریبی ہیں ایمان، جیسا میں نے پیچھے کہا کہ جن کو اللہ پاک نے اپنا بھائی بولا، اپنا مسلمان اور مسلمان، یہ سب سے قریبی ہو گئے۔ تو فرمایا یعنی کہ وہ اللہ کی کتاب میں بعض سے زیادہ نزدیک ہیں مومنین میں سے، اور مہاجر کی نسبت، مگر کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بلائی، یعنی کہ وہ ان مومنین سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، دیکھیں نا، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مکہ سے مدینہ اللہ کی خاطر نکل آئے تھے، تو وہ زیادہ بھائی ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک نے مومنوں کو مومن بنائی۔ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے یعنی کہ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے، جن کو انصار بولتے ہیں، انہوں نے، انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار، انہوں نے مدد کی، ان کو بھائی سکا بنایا، یعنی کہ بھائی بنایا، پھر ان کو اپنی ہر جائیدادوں میں بھی بٹوارا، ان کے ساتھ برابری کا وہ حصہ دیا، اور یہ سارا کچھ اس طرح انہوں نے بھائی بنایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کہ اگر تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی، یعنی کہ اگر مطلب اس کے علاوہ اپنے کسی دوست کو بھی مطلب کوئی بھلائی کرنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ ذالک، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس طرح اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے کہ مزید بھی بھلائی اگر تم کرنا چاہو، چونکہ وہ تمہارے دوست بھی ہیں، تو وہ تم جو بچے منہ بولے بیٹے، جس کو تم نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، تو اگر آپ اپنی طرف سے کوئی احسان ان کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، ساتھ ہی فرمایا لیکن وہ آپ کے جائیداد کے اوریجنل وارث نہیں ہے، آپ اگر اپنی طرف سے اس کو دینا چاہیں، کوئی چیز لکھ کر دینا چاہے تو وہ لادہ عمل ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا
من النبیین میثاقہم منکا، اور جب لیا ہم نے نبیوں میں سے پختہ عہد اور آپ سے بھی، وَمِن نوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی کہ جب ہم نے لیا وعدہ انبیاء سے اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، عیسیٰ مریم کے بیٹے سے، پکڑا تھا ہم نے، لیا تھا ہم نے ان سے عہد پختہ، نہایت ہی پختہ، یعنی کہ اللہ پاک نے سب نبی جس طرح ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی نبی آئے تو پھر تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے وغیرہ، تو فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور یہ اس وجہ سے تاکہ سچوں سے اس کی سچائی کے بارے میں اللہ پاک پوچھے، کہ دیکھیں نا ایک عہد جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی، جہاں آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی منسٹر وغیرہ چینج ہوتا ہے یا کوئی کسی بھی جگہ جب بھرتی ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلا عمل ان کا کیا ہوتا ہے؟ عہد لینا، حلف اٹھانا۔ تو وہ حلف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس حلف کے اوپر پوچھ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے تمام انسانوں سے حلف لیا جب ان کی روحوں کو پیدا کیا تھا، جب ان کے ان کے انفاس کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے سب سے کیا عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پہلا عہد تھا جو اللہ پاک نے تمام انسانیت سے لیا، اور سب نے کہا قالوا بلا، ہم بالکل بے شک تو ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے تمام انبیاء سے بھی عہد لیا، یہ اس لیے تاکہ اللہ پاک قیامت والے دن ان سے پوچھے، اور جو انکاری ہوں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، کہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، جب کہ چڑھ آئے تھے تمہارے پاس فوجیں، یہ اسی جس طرح غزوہ احزاب جس کو بولتے ہیں، اس میں بہت بڑا لشکر لائے تھے وہ جو کفار تھے، اور اس سے پہلے بھی غزوات ہوئے تھے لیکن وہ اتنا بڑا لشکر نہیں تھا، یہ بہت زیادہ بڑا لشکر تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنا بڑا لشکر تھا، اس کے آگے بیان ہوگا کہ ان کی حالت کیا ہوگی تھی ان کو دیکھ کر، اتنا بڑا لشکر تھا لیکن مومنین اللہ پاک کے حکم سے قائم رہے، وہ ڈرے نہیں۔ تو یہی ہوتا ہے مومن وہی ہے جو جتنا بڑا بھی لشکر ہے اگر وہ ایمان اور حق پر ہے اس کو پھر ڈر نہیں، ڈر اس کے اندر آنا نہیں چاہیے، یہ ایمان کی پہچان۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ آگے تھے تم پر، یہ نعمت میری یاد کرو، جب آگے تھے تم پر وہ چڑھ کر فوجیں، تو ہم نے بھیجی ان پر آندھی اور ایسا لشکر نہیں جنہیں تم دیکھتے تھے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی طرف انہوں نے خیمے لگا لیے نا، چونکہ بیچ میں خندق وہ گڑی ہوئی تھی سارا اس کا جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں، تو انہوں نے دوسری طرف اپنا خیمہ پڑاؤ بنا لیا، بیٹھ گئے۔ تو لاسٹ میں ہوا کیا، جب کافی دن گزر گئے، کتنے دن اس طرح چلتا رہا سسٹم، تو آخر میں اللہ پاک نے اتنی تیز آندھی بھیجی کہ وہ ان کی چیزیں بھی اڑ گئی اور سب کچھ اڑ گیا، اور وہاں سے پھر اس طرح بھاگے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان پر آندھی بھیجی اور بھیجے میں نے ان پر اپنے گروہ جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور بے شک اللہ پاک ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ یعنی کہ یہ عمل جو تم اس غزوات میں لوگوں نے کیے، کئی تو وہی عمل کیا، کئیوں نے کہ وعدے بھی توڑ دیا، جس طرح جو تھے اپنا یہودی تھے انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، اسی طرح بہت سارے مومن مسلمان تھے جو کہتے تھے خود کو، وہ اس جنگ میں یعنی کہ اس غزوات میں ٹھیک ہلائے گئے اور اپنے بہانے تراشنے لگے کہ ہمارے گھر ہیں پڑے، ہم کو جانا ہے۔ اس طرح کا ماحول وہاں بھی ہوا، جس طرح غزوہ تبوک میں ہوا، اس طرح یہاں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو اس لیے یہاں اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک دیکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو خیر یہاں سے ابھی آگے غزوات کا اس سورہ غزوہ الاحزاب کا شروعات ہو رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ کل سے یہاں سے چلیں گے آگے۔ آج ہمارا اختتام سورہ الاحزاب کی 9 نمبر آیت پر ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔